اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا فرعون کی طرف، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کافی واقعات ہو چکے تھے، کافی ان پر حالات آ چکے تھے اور کافی مشکلات سے وہ گزر چکے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ مصر میں جا رہے تھے جہاں فرعون کی حکومت تھی، تو وہاں ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی وہ اپنے مخالف کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کی خاطر یا انہوں نے اس مخالف کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب تو یہ فرعون جو اس وقت کا بادشاہ تھا مجھے قید کرے گا، اور اس طرح یعنی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور بہت دور یعنی فرعون کی بادشاہت سے باہر چلے گئے۔ آج کل کے جو شہر مشہور ہے مدین، وہاں پہنچ گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں آپ بیٹھے اور نہ کوئی آپ کو جانتا تھا، نہ کوئی آپ کا آسرا تھا، نہ وہاں آپ کے پاس رہنے کے لیے کچھ تھا، نہ آپ کے بیوی بچے تھے، تو یعنی بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں آپ وہاں پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس واقعے کے پیچھے جو ابھی میں وظیفہ بتانے لگا ہوں اس کا اس واقعے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو آپ بے سر و سامانی کی حالت میں اس کنویں پہ پہنچتے ہیں۔ مدین میں ایک کنواں تھا، اس کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو اگر چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، شکریہ۔ اچھا، تو وہ کنویں پہ بیٹھ گئے۔ وہاں لوگ آتے تھے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ لوگ آ رہے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس میں دو بچیاں تھیں جو اپنی بکریاں لے کے کھڑی تھیں اور اس کا انتظار کر رہی تھیں کہ وہ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پہلے پلاتے ہیں، ہم آخر میں پلاتے ہیں، اگر ہم پہلے پلائیں تو یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں، اور ہمارے والد جو ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ خود نہیں پلا سکتے، خود نہیں آ سکتے، اور ہم عورتیں ہیں اس لیے ہم ان مردوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، آپ نے بکریوں کو پانی پلایا، وہ بچیاں بڑی خوش ہوئیں اور واپس گئی اپنے ابو سے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ ان سے یہ واقعہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا اس جوان کو گھر بلاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر جاتے ہیں تو مختصر بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیتے ہیں اور رہنے کے لیے جگہ بھی مل جاتی ہے۔ 10 سال کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہماری بکریاں چرائیں گے۔ 8 سال تو لازمی ہے، 2 سال آپ کے اختیار میں ہے، یہ ہماری بکریاں چرائیں گے اور یہ اس بچی کا، اس لڑکی کا مہر ہوگا جو آپ سے نکاح کرے گی۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کون سی دعا مانگی اس جگہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی مل گیا اور بیوی بھی مل گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی مل گیا، نوکری بھی، یعنی نوکری بھی مل گئی۔ تو دوستو اس کے پیچھے ایک دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے انبیاء کا ایمان اور یقین کتنا مضبوط ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ ہی مانگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی، لیکن وہ کس یقین کے ساتھ مانگی ہوگی، کس اضطراب کے ساتھ مانگی ہوگی۔ وہ دعا 20ویں پارے میں ہے جو ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بہت ہی مجرب دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانگی ہوئی۔
لیکن دیکھو جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کام بنا دیے۔ 3 کام بہت اہم تھے اور جو سب سے زیادہ ضرورت تھے ان کو، سب سے پہلے گھر دے دیا رہنے کے لیے، پھر بیوی دے دی، اور پھر نوکری بھی دے دی بکریاں چرانے کی۔ تو دوستو آج بھی اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، دعا بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہمارا اندر ایمان جو ہے، ہمارا یقین یہ کس حد تک ہے، اس کو جانچنا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اسی یقین کے ساتھ یہ دعا مانگیں اور عاجزی کے ساتھ، اگر دن میں آپ اول آخر درود شریف پڑھ کے 100 دفعہ بھی عاجزی کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھیں گے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو امید ہے انشاءاللہ بہت جلد اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ کسی بھائی کا مکان نہیں ہے، اس کو مکان مل جائے گا۔ کسی بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ کسی بھائی کے کاروبار میں مسئلہ آ رہا ہے، بزنس میں، تو وہ اگر یہ کرے، جن کی نوکریاں نہیں ہیں وہ یہ دعا پڑھنا شروع کریں، ان کے اللہ تعالیٰ ایسی نوکریاں دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔